بات کا مطلب یہ ہے پیغمبر کے صحابہ نے یوں ختم نبوت پر پہرہ داری کی ہے. اگر وہاں سے چلوں میں یہاں اس جگہ کی بات کروں جس جگہ بیٹھا ہوں, جس گلشن میں بیٹھا ہوں, شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کے اس گلشن میں جس کو انہوں نے آبیاری کر کے آج اس کو جوان کیا ہے, میں ان کی بات کروں تو خدا کی قسم ان کے ہونہار فرزند جن کی اس وقت نوجوانی کی عمر تھی, حضرت شہید ختم نبوت شہید اسلام مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم, یہ دونوں اس وقت اکٹھے ہیں اپنے قلم کے ساتھ, اپنے مطالعے کے ساتھ تمام ترتیب کر کے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کے حکم پر دلائل اکٹھے کرتے ہیں, مسائل لکھتے ہیں اور مرزا قادیانی کی جھوٹی عبارتوں کو جمع کر کے اسمبلی میں پیش کرتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہنے لگا ہوں اگر پیغمبر کے صحابہ نے حضور پاک کے عقیدہ ختم نبوت پر پہرہ داری کی ہے تو وہ آج تک میرے اکابرین کی شکل میں پہرہ داری جاری ہے. آپ اٹھائیے حضرت کی تحریریں پڑھیے, توجہ توجہ, آپ تحریریں پڑھیے. حضرت مولانا سمیع الحق نے ایک دن ایک رات کے اندر شیخ الاسلام کے اکٹھے بیٹھ کر جو تحریرات اکٹھی کی تھی, خدا کی قسم دنیا دنگ رہ جاتی ہے. جس وقت قادیانیوں کو اسمبلی بلایا گیا اور قادیانیوں کو کہا گیا اوے مسلمہ کذاب کو لے کر پیغمبر کے صحابہ نے کام پورا کیا تھا, تم نے مسلمہ پنجاب ایک نیا مسلمہ اٹھا دیا, آؤ اپنے کفر کو اسلام کی میزان پر پیش کرو, اسلام کے سامنے آؤ اس ترازو پر پیش کرو. قادیانی آئے تھے, آپ 5 دن اور 5 جلدوں میں جو 13 دن کی کاروائی ہے وہ مولانا اللہ وسایا دامت برکاتہم کی تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہے, آپ اس کو دیکھنا. قادیانیوں کے 2 گروہ تھے, ایک گروہ مرزائی تھا, ایک گروہ لاہوری تھا. ان دونوں کو بلایا گیا. مرزائی فرقہ بڑا تھا تو اسے 2 دن ملے صفائی پیش کرنے کے لیے, لاہوری فرقہ چھوٹا تھا اسے 1 دن ملا صفائی پیش کرنے کے لیے. مرزا ناصر قادیانیوں کی ترجمانی کر رہا تھا, ڈاکٹر عبدالکریم یہ بندہ لاہوری مرزائیوں کی ترجمانی کر رہا تھا, اور ادھر سے شریف الدین پیرزادہ اس وقت کے منسٹر ہیں, فیڈرل منسٹر آف دا لا ہے, یہ بھی ٹھہرے ہیں, اٹارنی جنرل بھی ٹھہرے ہیں, اسپیکر اسمبلی بھی موجود ہے, اور اس وقت کی ارباب اختیار بھی موجود ہے. اور اس وقت چند علماء کرام جن کو غیور لوگوں نے منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا, ہزارہ کی سرزمین سے مرد حریت مولانا غلام غوث ہزاروی تھے, ڈی ای خان اور ٹانک کے غیوروں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کو بھیجا تھا. ان لوگوں نے وہاں اسمبلی میں مل کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام مسالک کو جمع کر کے ایک یکجہتی کے ساتھ, ایک اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس وقت کی حکومت کو اس بات پر قائل کر لیا کہ قادیانیوں کا فیصلہ کر کے چھوڑیں گے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, چند 6-7 علماء کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا تو قادیانیوں کا جنازہ نکلا. اے مسلمان, اگر اس روش پہ آپ چلتے اور قادیانیت کے ایجنٹوں کے مقابلے میں آپ علماء کا نمائندوں کو یہاں پر تائید کر کے اسمبلی میں بھیجو, یہ ہر فتنے کا جنازہ نکال کے دکھائیں گے. اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب علماء کرام کی محنتیں خدا کی قسم انشاءاللہ برابر ہوں گی. میں بات کر رہا تھا 1974 کی اسمبلی میں بحث ہوتی ہے, مرزا قادیانی کا پوتا مرزا ناصر بشیر الدین محمود کا بیٹا دلیل پیش کرتا ہے, وہی دلیل جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. مرزا ناصر کہتا ہے اللہ کے قرآن میں ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, سورۃ احزاب آیت نمبر 40 کا ٹکڑا پڑھا کہ حضور پاک خاتم النبیین ہیں. پھر کا خاتم کا معنی اگر آخری ہے تو قرآن میں خاتم کا معنی مہر بھی ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, اس سے پتہ چلا مہر ہے, لہذا حضور پاک علیہ السلام کے مہر سے میرا دادا نبی بنا. حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کی قبر پہ رب کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, وہ دلیرانہ پکڑ کی ہے, رہتی دنیا تک آج تک قادیانی اس کی تڑپ کو یاد کیے ہوئے ہے. حضرت مفتی محمود نے فرمایا اسمبلی کے لوگوں آیت قرآن کی ہے, میرے
تیرے والد خلیفہ صدیق پہ نہیں اتری اور اس کے دادے اور والد بشیر الدین محمود اور قادیانی مرزے پہ نہیں اتری. یہ آیت اتری ہے اللہ کے رسول پہ, سنا پیغمبر کے صحابہ نے ہے. اسے کہو پیغمبر کے صحابہ کے دروازے پہ جائے, حدیث پاک اٹھائے, پیغمبر کی جماعت سے پوچھے اس آیت کا مطلب کیا ہے. اگر اس آیت کا مطلب ہو نبوت جاری ہے اسے سچا لکھ دینا, اور اگر آیت کا مطلب ہو نبوت آخری ہے تو پھر انہیں کافر لکھ دینا. یہ جزاک اللہ, یہ بات کرنی تھی کہ مرزا قادیانی کی نسل پہ گویا کہ اندھیرے پڑ گئے منہ پر گھڑی کی طرح. پہلے 11:45, پھر 12, پھر 12:15, پھر 12:30 بج گئے. ہو کیا گیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے مسند البزار کھولی, حضرت ابو ہریرہ کی روایت سامنے رکھی, صحیح بخاری کھولی, باب خاتم النبیین کھولا, اور کتاب الانبیاء سے حضرت رسول اللہ کا فرمان پڑھا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, حضور کی امت کے بعد نئی امت کوئی نہیں. تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, یہ وہاں سے نکلے ہیں, اور اس کے بعد 7 سمندر دور بیٹھ کے انگلینڈ میں اپنے آباء و اجداد, جو ان کے علمی روحانی آباء و اجداد ہیں, اس انگریز کے قدموں میں جا کے پناہ لی. مسلمانوں, آج جب وہاں قادیانی پہنچا, اس نے سوچا میں مسلمان لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول کے تحت تقسیم کر کے اپنا الو سیدھا کروں. تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے. نوجوان میرا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے, جس کے پاس سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, یا اس کے پاس انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, گوگل ہے, tune.pk ہے, اسے نہیں پتا کیونکہ یہ دین کا درد رکھتا ہے, دین کا علم نہیں رکھتا. مجھ سے ریلیٹڈ طبقہ مجھ سے بھی پوچھتا رہتا ہے, اور یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی, اگر مولوی ہے مسجد میں بیٹھے دین پڑھائے, مصلی پہ بیٹھے نماز پڑھائے, ممبر پہ بیٹھے خطبہ پڑھائے, تبلیغ میں جائے, اللہ کے راستے میں بات پھیلائے, خانقاہ میں بیٹھے اللہ اللہ کرے, مولوی کا اسمبلی میں کیا کام ہے؟ مولوی اسمبلی میں کیا کرتا ہے؟ مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں سیاست کی وجہ سے مولوی پر اعتراض آتا ہے, یہ بڑا گندا مزاج ہے, یہ بڑی گندی جگہ ہے, یہاں مولوی کو نہیں آنا چاہیے. میں کہتا ہوں میرا نوجوان بھائی, تیرے دل میں دین کا درد ہے, اے کاش تیرے دل میں دین کا علم ہوتا تو ان علماء کے قریب بیٹھا ہوتا, اپنے اکابر سے کچھ سمجھا ہوتا. یہ جملہ قادیانی کا ہے, کیونکہ قادیانی جانتا ہے میرے خلاف مدرسے والوں نے, میرے خلاف تبلیغ والوں نے, میرے خلاف تجوید والوں نے, میرے خلاف تعلیم والوں نے, مسجد والوں نے, خانقاہوں والوں نے تاریخ میں بات کی ہے, قادیانیوں کے خلاف بات کی, پر کافر اقلیت قادیانی نہیں آئے. لیکن جس وقت تبلیغ والے, تعلیم والے, تدریس والے, خانقاہوں والے, ایک سیاسی عالم مولانا مفتی محمود کی پشت پہ ٹھہرے ہیں, پھر قادیانیوں کا جنازہ نکلا ہے. وہ سمجھتے ہیں اگر یہ پوری قوت کے لوگ ایک ہو گئے اور اسمبلی میں علماء پہنچا دیے تو پھر اس وقت ان کی دال نہیں گلتی. اسی لیے وہ تمہیں کہتا ہے مولوی کو اسلام چاہیے یا اسلام آباد چاہیے. اسے کہو سن, ہمیں اسلام چاہیے, لیکن اسلام ملک میں نافذ ہوگا جب اسلام آباد کی قوت علماء کے پاس ہوگی. اور میرے دوستوں, میں تمہیں کہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہو, آپ اپنی آئی ڈیز کو
خدا کی قسم ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتے ہو. آج سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہمارا نوجوان اتنا سادہ ہے، سردار پٹھان کے لطیفے شیئر کرے گا، گانے شیئر کرے گا، فلم اسٹاروں کی تصویریں لائے گا. نانا ہوئے یاد رکھنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورت نمبر 36 سورت یاسین کہتی ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، قیامت میں اللہ کے سامنے بندے کے ہاتھ بولیں گے. جب ہاتھ بولیں گے پھر ہاتھ بتائیں گے ان ہاتھوں کے تھمب نیل سے، ان ہاتھوں کے فنگر پرنٹ سے کتنی آئیڈیز کھلی تھی، کیا شیئر ہوا تھا، کیا لائک ہوا تھا، کیا کمنٹس ہوئے تھے، کون سی آئی ڈی بنی تھی. تو پھر یہ ہاتھ اگر برائی بتائیں گے کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان ہاتھوں کو اچھائی بتانے والا بناؤ اور آج کے بعد طے کرو آئی ڈی ہماری ہوگی، پیکج حضور پاک کی ختم نبوت اور اللہ کے دین کے لیے ہوگا. کرو گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے اگر تائید کرتے ہیں تو کر لیں. انشاءاللہ ہم اپنی آئی ڈیز کو دین کے تحفظ کے لیے چلاؤ گے، دین اسلام کے لیے چلاؤ گے، شریعت کی حفاظت کے لیے چلاؤ گے، حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے چلاؤ گے، عظمت صحابہ عظمت اہل بیت کے لیے چلاؤ گے، اور دین کی حفاظت پہ اپنے پیکج اپنی آئی ڈیز اپنی موبائلوں کو لگاؤ گے، اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ گے. تم ایک جملہ کہنے لگا ہو، تم طالب علم ہو تب بھی دین کا کام کر سکتے ہو، تم دنیا دار اگر اسکول کے بندے ہو آپ اپنے اسٹوڈنٹ میں کام کرو، آپ تاجر ہو دکانداروں میں کام کرو، قلم کار ہو صحافیوں میں کام کرو، باقی ہر جگہ اپنی محنت اپنی طاقت اپنی قوت اپنی سکت اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر دین اسلام کی خدمت کو اپنا حرز جان بناؤ. کرو گے؟ اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید بھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ حضرات کو چاہیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پاس آئیں. حضرت مولانا اکرام الحق دامت برکاتہم موجود ہیں، قدر کرو، آپ ان کے پاس آؤ، ان سے آ کر کورس کرو، سمجھو ختم نبوت پر، پھر میدان عمل میں اترو. مجھے ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ 3 دن بعد ان کی کڈنی گردے کا آپریشن ہے اور اس پہ پتہ نہیں 1.فلاں اتنی پتھری موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ مرد حر یہاں آپ کے پاس اسٹیج پر ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے بیٹھا ہے. اپنے اکابرین کی قدر کرو، اپنے بڑوں کی قدر کرو. اور پھر میں ایک بات مزید کہتا ہوں، ہمارے اکابرین کی قدر اتنی ہے جتنے ہمارے غیور ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اس وقت کام کیا. آج بھی قادیانی وہاں پر بیٹھ کے اس ٹوپی اور پگڑی والوں سے لرز رہا ہے. 2013 کا الیکشن تھا نا، اس سے پہلے مرزا مسرور کے پاس پی ٹی آئی کی ایک لڑکی نادیہ رمضان چودھری گئی اور اس نے کہا کہ ہم فریڈم آف دا ریلیجن دیں گے، مذہبی آزادی، ہمیں آپ ووٹ دیں، ہمیں سپورٹ کریں. تو وہ مرزا مسرور کہتے ہوئے نادیہ تو کیا ہے، جب پی ٹی آئی بنی تھی تو تیری جماعت کا چیئرمین عمران خان نے مجھ سے ووٹ مانگے تھے، ہمیں سپورٹ کرو ہم آپ کو حقوق دیں گے. تو مرزا مسرور کہتا ہے میں نے اسے کہا سنو، اپنی قیادت پر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. مرزا مسرور ہمارے علماء خصوصاً قائد محترم کے یوں پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے کہا عمران خان جب تک یہ پگڑی والے اسمبلی میں ہیں تیری دال نہیں گلتی. والفضل ما شہدت بہ الاعداء، مزہ تو اسے کہتے ہیں کہ دشمن 7 سمندر دور بیٹھا لرز رہا ہو. اور میں نے کہا سن لو مرزے، قیامت تک انشاءاللہ اسلام رہے گا، قیامت تک اسلام رہے گا، قیامت تک پاکستان رہے گا، اور قیامت تک یہ قانون ختم نبوت بھی رہے گا، اور مرزا قادیانی کی ذریت پہ لعنتیں برستی رہے گی. اور میں ایک بات بڑے کھلے طور پہ کہتا ہوں، آپ کی قیادت، آپ کی جماعت، آپ کے علماء، ان کی محنت تھی کہ جو ریاست مدینہ کے نام پہ اسلام اور ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے ناجائز حکمران آئے تھے وہ اپنی محنت میں کامیاب نہ ہوئے. یہ آپ کے علماء کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. اگر اس کے بعد بھی آپ یوں ان کے بازو بن کے ساتھ رہ کر آگے چلیں گے تو وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ تعالی
انہیں صرف اسمبلی سے نہیں ملک پاکستان سے بھی بگائیں گے۔ آپ تیار ہو نا انشاءاللہ؟ چلو گے نا علماء کرام کے ساتھ؟ جمعیت کی طاقت بنو گے یا نہیں بنو گے؟ عالمی مجلس کی طاقت بنو گے یا نہیں بنو گے؟ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سنو، 4 جماعتیں ایسی ہیں جس پر ہمارے سب کا اتفاق ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی تمام جماعتوں کی الجماعات ہے، اس پر ہم سب کا اتفاق ہے، ہمارا مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ ایسے وفاق المدارس العربیہ ہمارے علماء کرام کے مدارس کا اتفاقی بورڈ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اسی طرح تبلیغی جماعت، اس پر ہم سب کا اتفاق ہے، ہم اس پہ چلتے ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام ہم سب کی مشترکہ جماعت ہے، ان سب کے تعاون میں نکلے۔ میں نہیں کہتا آپ عملی سیاست میں ہیں، لیکن یاد رکھیں عملی سیاست والوں کی تائید ضرور کریں۔ میں پنجاب کی ایک جگہ میں جا کے کہتا ہوں کہ سنو، یہاں پر پگڑی والوں کے لیے کچھ مشکلات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جمعیت کی طاقت نہیں بنتے، تم جمعیت کی طاقت بنو۔ یہاں پر 4 شیڈول کسی عالم کے لیے کوئی نام لے کر تو دیکھے، یقین مانے ہر آہٹ پہ علماء تیار ہیں، لیکن وہاں مسائل ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں رہو مدرسے میں، بیٹھو خانقاہوں میں، کرو تبلیغ کا کام، تدریس کا کام، تعلیم کا کام، امامت و خطابت کا کام، لیکن یہ سیاست اسلامیہ پیغمبر کی وراثت ہے، اس میں بھی ساتھ چلو تو انشاءاللہ دین کے ہر شعبے کا تحفظ ہوگا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اور اپنے اکابر کی ختم نبوت کے لیے عنوان پہ کہہ رہا ہوں، اس پر تاریخ پڑھو۔ آپ کو چاہیے آپ تاریخ پڑھیں گے، عقیدہ ختم نبوت کے دلائل سمجھیں گے تو انشاءاللہ دلیل کی دنیا کے آپ میزائل اور ایٹم بم بن جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔